منگل 21 اکتوبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ حماس کے رہنما خلیل الحیہ کا کہنا ہے امن معاہدے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی افواج نے جنگ بندی معاہدے کے تحت نئی یلو لائن کی نشاندہی کر دی۔ اسرائیل اب یلو لائن یا پیلی لکیر کے ساتھ نشانات لگا رہا ہے جو اس نئی پوزیشن کی نشاندہی کرتی ہے جس سے اسرائیلی افواج جنگ بندی معاہدے کے تحت پیچھے ہٹنے پر راضی ہوئی تھی۔ ٹی وی اینکر سنائی تکائچی جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب۔ 高市早苗君を衆議院規則第18条第2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました。جیل جانے والے پہلے فرانسیسی سابق صدر نیکولا سرکوزی کو 9 مربع میٹر کی کوٹڑی میں رکھا جائے گا۔ He will be held in the La Santé prison in Paris in a small cell, some 9 by 12 square meters. پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ خفیہ رہے گا۔ ایگریمنٹ ابھی آپ لوگوں نے سیکرٹ کیوں رکھا ہے صاحب؟ کیوں نہیں بتا دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے ان ڈاکومنٹس کی جو ہے ایک اپنی سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے پہلے بھی 2 ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ پیرس کے میوزیم میں شاہی زیورات کی ڈکیتی۔ فرانس میں واقع دنیا کے سب سے مصروف لوور میوزیم جہاں فیمس مونالیزا پینٹنگ بھی شامل ہے کو دن دہاڑے لوٹ لیا گیا۔ چور پاورفل ٹولز کا استعمال کر کے اور بنا کسی پریشانی کے 19ویں صدی کے 8 بیش قیمتی زیورات چرانے کے بعد اسکوٹرز پر فرار ہو گئے۔ ایمیزون ویب سروسز میں خرابی، دنیا بھر کی ایپس متاثر۔ نوجوانوں میں مقبول سوشل میڈیا ایپ سنیپ چیٹ، پلے اسٹیشن نیٹ ورک جیسے گیمنگ پلیٹ فارم اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ کے ذریعے چلنے والی لوگوں کے گھروں میں لگی گھنٹیاں ایمیزون ویب سروسز میں ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ جانیے پاکستان میں ہندو برادری دیوالی کا تہوار کیسے مناتی ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ پاکستان میں خوش ہیں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہر کوئی ہندو کہے گا کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ اور یہ بھی کہ کیا پاکستان امریکہ اور چین دونوں کو بیک وقت خوش رکھ سکے گا؟ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ حماس کے رہنما اور چیف مذاکرات کار خلیل الحیہ نے قاہرہ نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم امن معاہدے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ منگل کی صبح نشر ہونے والے انٹرویو میں خلیل الحیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والا غزہ جنگ بندی معاہدہ قائم رہے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ برقرار رہے اور اس کی پاسداری کے لیے ہم بہت پرعزم ہیں۔ الحیہ نے غزہ امن معاہدے کے لیے مصر، قطر اور ترکی کی ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں تاخیر کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حماس یرغمالیوں کی لاشیں تلاش کرنے اور انہیں طے شدہ وقت کے اندر اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی لاشیں ان کے ورثاء تک جلد از جلد پہنچا دی جائیں تاکہ ہمارے اپنوں کی لاشیں ہمارے حوالے کر دی جائیں اور ہم ان کی باعزت طریقے سے تدفین کر سکیں۔ تاہم خلیل الحیہ کا کہنا تھا کہ انہیں لاشوں کی تلاش میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے بعد کئی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان لاشوں کو نکالنے کے لیے وقت اور بھاری مشینری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ حماس کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ اب تک اسرائیل بھی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے امدادی سامان کی طے شدہ تعداد غزہ میں لانے کی اجازت دے رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ موسم سرما سے قبل معاہدے کے ثالث مزید امدادی سامان خاص طور پر خیمے اور طبی سامان غزہ میں لانے کے لیے مداخلت کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی نئی فوجی پوزیشن کی نشاندہی کے لیے سرحدی علاقوں میں یلو لائن یعنی پیلی لکیر کے نشانات لگانے شروع کر دیے ہیں۔
یہ لکیر اس حد بندی کو ظاہر کرتی ہے جہاں تک اسرائیلی افواج پیچھے ہٹنے پر راضی ہوئی ہیں۔ مزید تفصیلات کرن فاطمہ کی اس رپورٹ میں۔ اسرائیل اب یلو لائن یا پیلی لکیر کے ساتھ نشانات لگا رہا ہے جو اس نئی پوزیشن کی نشاندہی کرتی ہے جس سے اسرائیلی افواج جنگ بندی معاہدے کے تحت پیچھے ہٹنے پر راضی ہوئی تھیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ وزیر دفاع کی ہدایت کے بعد کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے تحت اسرائیلی افواج اب بھی غزہ پٹی کے نصف سے زیادہ حصے میں موجود ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس کے فوجیوں نے فوری خطرے کے پیش نظر اس حد کو عبور کرنے والے لوگوں پر فائرنگ کی تھی۔ حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس کا کہنا تھا کہ شمالی غزہ میں ایک اسرائیلی ٹینک کے گولے سے ایک بس کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سول ڈیفنس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جمعے کی رات ابو شعبان اپنے خاندان کے ساتھ غزہ سٹی کے زیتون نامی علاقے میں اپنے گھر کا جائزہ لینے جا رہے تھے۔ اس پر اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ فوجیوں نے ایک مشکوک گاڑی پر فائرنگ کی تھی جو یلو لائن کراس کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جو اب بھی اسرائیلی افواج کے قبضے میں ہے۔ انٹرنیٹ محدود ہونے کی وجہ سے بہت سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ اسرائیلی فوج ابھی کس علاقے میں موجود ہے اور وہ کس علاقے میں جا سکتے ہیں اور کس میں نہیں۔ حالہ عبید کا تعلق غزہ شہر سے ہے جو پیلی لکیر کے قریب ہے۔ وہ اب اس علاقے کے قریب غزہ شہر میں ایک خیمے میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جس جگہ پر ہوں وہ بھی بہت خطرناک ہے، ہمیں کسی بھی وقت موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب میں یا بچے باہر نکلتے ہیں تو ہم پر گولیاں برستی ہیں، کبھی ہمارے پیروں کے نیچے سے اور کبھی ہمارے خیموں کے اوپر سے۔ ہم نے 2 سال تک تکلیفیں جھیلیں، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، ہم ذہنی سکون چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے ذہنی سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، لیکن اب بھی ہم خوف میں سوتے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود حقیقت میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جاپان کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما سنائے تکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی ہیں۔ سابق ٹی وی اینکر اور کاروں کی شوقین سنائے تکائچی نے 1993 میں سیاست میں قدم رکھا اور متعدد بار رکن اسمبلی منتخب ہوئی۔ وہ قدامت پسند نظریات کی حامل ہے اور سابق وزیر اعظم شینزو آبے کی پالیسیوں سے متاثر ہیں۔ تکائچی سنائے کنを衆議院規則第18条第2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました。تکائچی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جاپان کے دفاع، خواتین کی فلاح اور عمر رسیدہ افراد کے لیے بہتر سہولیات پر توجہ دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ LDP کو جاپان کے حال اور مستقبل کی خاطر تبدیل ہونا ہوگا۔ فرانس کے سابق صدر نیکولا سرکوزی جیل کی سزا کاٹنے والے پہلے فرانسیسی صدر بن گئے ہیں۔ منگل کے روز ان کی 5 سال کی سزا کا آغاز ہو گیا ہے۔ سابق فرانسیسی صدر کو لیبیا کے جہانی عامر معمر قذافی کے پیسوں سے اپنی انتخابی مہم کو فنڈ کرنے کی سازش کرنے کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ اس سے قبل 1945 میں نازیوں سے تعاون کرنے والے فلپ پیٹن کو غداری کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا۔ وہ آخری فرانسیسی رہنما تھے جنہیں جیل جانا پڑا تھا۔ سرکوزی 2007 سے 2012 تک فرانس کے صدر رہے۔ انہوں نے لاسانٹے جیل میں اپنی قید کی سزا کے خلاف اپیل کی ہے۔ وہ اب بھی اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیل جانے سے قبل سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی شک نہیں کہ سچ ضرور سامنے آئے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ سرکوزی کو جیل کے آئسولیشن ونگ میں تقریباً 9 مربع میٹر یعنی 95 مربع فٹ کی ایک کوٹھڑی میں رکھا جائے گا۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لاسانٹا جیل میں دوسروں سے بہتر سلوک نہیں چاہتے، تاہم انہیں ان کی حفاظت کے پیش نظر دوسرے قیدیوں سے الگ ایک کوٹھڑی میں رکھا جا رہا ہے، کیونکہ جیل میں موجود دیگر قیدیوں میں بدنام زمانہ منشیات کے سمگلرز اور دہشت گردی کے الزام میں سزا پانے والے افراد بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ خفیہ رکھا جائے گا۔ ARY نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سے نہیں بلکہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت سے ہوئے ہیں۔
معاہدے میں 3 نکات شامل ہیں جن میں پناہ گزینوں کی واپسی، TTP کی سرپرستی اور سیز فائر۔ خواجہ آصف کے مطابق مذاکرات کے دوران قطر اور ترکی نے ثالث کا کردار ادا کیا اور زیادہ تر بات چیت انہی کے ذریعے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں ہوگا، جہاں معاہدے پر عمل درآمد کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ ایگریمنٹ ابھی آپ لوگوں نے سیکرٹ کیوں رکھا خواجہ صاحب؟ کیوں نہیں بتا دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے ان ڈاکومنٹس کی جو ہے ایک اپنی سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے پہلے بھی 2 ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اف یو ریممبر پہلے بھی ایک دوحہ ایکارڈ ہوا تھا۔ ایک انہوں نے ایگریمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے UAE کے اس کے ادھر کیا تھا، ان کی سپرویژن میں کیا تھا، جو کلیپس کے کر گئے ہوئے ہیں انہیں ان کو۔ میرا اگلا کویشچن اس لیے میں نے آپ کو کیا تھا، اٹ واز اے لوڈڈ کویشچن، کہ انہوں نے تو امریکنوں کے ساتھ بھی بڑا کمپریہنسو ارینجمنٹ کا کیا تھا 2020 والا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ کس طرح مختلف ہے؟ پہلے بھی کلیپس کر گئے، یہ کیوں کلیپس؟ ہم یہ بات کر کے جو ہے وی کی ناٹ ٹیل پیپل کہ بھائی ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ وہ سیز فائر کے بارے میں پر امید ہے، لیکن محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع معروف لورے میوزیم کو ایک بڑی ڈکیتی کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں فرانس کے قیمتی شاہی زیورات کو لوٹا گیا ہے۔ حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ میوزیم کو عارضی طور پر عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سمید ککرو سے۔ فرانس میں واقع دنیا کے سب سے مصروف لوور میوزیم، جہاں فیمس مونالیزا پینٹنگ بھی شامل ہے، کو دن دہاڑے لوٹ لیا گیا۔ چور پاورفل ٹولز کا استعمال کر کے اور بنا کسی پریشانی کے 19ویں صدی کے 8 بیش قیمتی زیورات چرانے کے بعد سکوٹرز پر فرار ہو گئے۔ جو زیورات چوری ہوئے ہیں ان میں فرانس کی کوئین یوجین کا تاج اور بروچ، کوئین ماری لوئی کا ایمرلڈ نیکلس اور ایئرنگز، ایک بلو سٹون جیم کا سیٹ جس میں کوئین ماری امیلی اور کوئین ہارٹنس کا تاج، ہار اور ایک ایئرنگ شامل تھی، اور ایک خاص اینٹیک بروچ بھی شامل ہے۔ ان زیورات کی قیمت لگانا لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ یہ فرانس کا ثقافتی ورثہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوروں نے یہ دن دہاڑے کیسے کیا؟ یہ واقعہ اتوار کو 9:30 اور 9:40 کے درمیان پیش آیا، جب میوزیم عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ 4 چوروں نے گاڑی پر نصب میکینیکل لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک بالکنی سے مشہور گیلری اپولو تک رسائی حاصل کی۔ 2 چور شیشہ کاٹ کر اندر گھسے۔ انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو دھمکی دی اور انہیں عمارت خالی کرنے پر مجبور کیا، اور پھر 2 شیشے کے کیبنٹ سے زیورات چرا لیے۔ جیسے ہی الارمز بجے وہ تیزی سے 2 سکوٹرز پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پورے واقعے میں 10 منٹ سے بھی کم وقت لگا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب لوور میں چوری ہوئی ہے۔ 1911 میں میوزیم کے ایک اٹالوی ملازم نے مونالیزا کو اپنے کوٹ کے اندر چھپا کر چرا لیا تھا۔ 2 سال بعد وہ دریافت ہوئی اور اس شخص نے کہا کہ وہ پینٹنگ کو اٹلی واپس لانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا تعلق وہیں سے تھا۔ ایمیزون ویب سروسز میں اچانک آنے والے تعطل کے باعث دنیا بھر میں کئی مقبول ایپلیکیشنز جیسے سنیپ چیٹ، زوم وغیرہ کی سروسز متاثر ہوئی ہیں۔ ایمیزون کے مطابق اس کے انجینئرز مسئلے کی وجوہات جاننے اور نظام کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات خالد کرامت کی اس رپورٹ میں۔ نوجوانوں میں مقبول سوشل میڈیا ایپ سنیپ چیٹ، پلے اسٹیشن نیٹ ورک جیسے گیمنگ پلیٹ فارم اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ کے ذریعے چلنے والی لوگوں کے گھروں میں لگی گھنٹیاں ایمیزون ویب سروسز میں ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ دنیا کی مشہور ایپس اور پلیٹ فارمز کے علاوہ بڑے بینکس اور گورنمنٹ کی ویب سائٹس بھی اس آؤٹیج سے متاثر ہوئی ہیں۔ یہ سب وہ سروسز تھیں جو ایمیزون ویب سروسز پر چل رہی تھیں۔ ایمیزون کے مطابق US ایسٹ 1 ریجن میں ڈائنامو DB API مسائل کی جڑ ہے، مگر یہ ٹیکنیکل وضاحت شاید ٹیکنیکل لوگوں کے لیے تو کوئی معنی رکھتی ہو، مگر ایک عام یوزر جس کی بینکنگ ایپ نہیں چل رہی یا پیمنٹ کارڈ کام نہیں کر رہا، وہ شاید سوچ رہے ہوں کہ ایمیزون کے سسٹم میں مسائل کی وجہ سے باقی کمپنیاں کیوں متاثر ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ AWS یا Amazon ویب سروسز کیا ہیں؟ یہ ٹیک جائنٹ Amazon کا کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈویژن ہے اور اس کو استعمال کر کے بڑی کمپنیاں اپنی ویب سائٹس اور پلیٹ فارم چلاتے ہیں۔ Amazon ویب سروس کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز مہیا کرنے والا بڑا پلیئر ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کے ذریعے IT ریسورسز جیسے کہ اسٹوریج، سرورز وغیرہ کرائے پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ یوں ہر کمپنی کو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی ایپس وغیرہ چلانے کے لیے اپنے ڈیٹا سینٹرز یا ہارڈ ویئر نہیں لگانا پڑتا۔ آپ کے اسمارٹ فونز اور ڈیوائسز پر چلنے والی بہت سی ایپس AWS ڈیٹا سینٹرز پر چلتی ہیں۔ زوم، کینوا، فورٹنائٹ، مختلف قسم کی ایپس اور پلیٹ فارمز، اور یہ فہرست طویل ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر سب کچھ ہی بند ہو گیا ہو۔
مثال کے طور پر گوگل اپنے کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم پر چلتا ہے، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ بھی نارمل کام کر رہے ہیں، اور ایلن مسک کا کہنا تھا کہ ان کا سوشل پلیٹ فارم ایکس بھی متاثر نہیں ہوا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہندو برادری دیوالی کا تہوار بڑی خوشی اور عقیدت سے مناتی ہے۔ ہندو برادری کے نوجوان دیوالی جیسے تہوار سوشل میڈیا پر کیسے مناتے ہیں اور ان کی ویڈیوز پر پاکستانی اور بھارتی ناظرین کا کیا رد عمل ہوتا ہے، جانیے حسن عباس اور محمد زبیر کی اس رپورٹ میں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ پاکستان میں خوش ہیں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں، تو ہر کوئی ہندو کہے گا کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ نمستے، میرا نام دھیرج بندھان ہے اور میں پاکستانی کانٹینٹ کریٹر ہوں۔ میں جو ہے اپنا کانٹینٹ ایز این پاکستانی ہندو کے اس سے بناتا ہوں۔ جو میرا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کے اراؤنڈ گھومتا ہے، جیسے کہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دیوالی، نوراتری، ہولی۔ مائی سیلف آریہ دھنوانی، میں پاکستانی ہندو ہوں۔ کانٹینٹ تو میں کافی ٹائم سے بنا رہی تھی، بٹ جو ابھی انڈیا اور پاکستان کا وار ہوا تھا اس ٹائم پہ میں نے اپنی فرسٹ انٹروڈکشن ویڈیو جو ہے وہ بنائی تھی۔ میں 25 سالوں سے مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہی ہوں، لیکن مجھے، میری فیملی کو، میرے خاندان کو، کسی کو بھی کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا ایز اے ہندو، اور نہ ہی کبھی کسی نے کوئی مارنے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی سارے مسلمان ہی ہیں، تو میں ان کے لیے میں نے بولنا اسٹارٹ کیا تھا کہ جب ہم پیسفلی رہ رہے ہیں تو میرا یہاں پہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے بولوں کہ کسی مذہب کو آپ ٹارگٹ مت کریں صرف ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے، کیونکہ پہلگام جو ہوا تھا۔ تو مجھے جو ریئیکشن ملے تھے، جیسے میں نے آپ کو کہا، پاکستانی آڈینس کے بہت سپورٹیو تھے، کیونکہ میرا تو ویسے ہی کانٹینٹ چل رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے، تو دے ور ویری سپورٹیو، بہت سپورٹیو تھے۔ وہاں سے ریئیکشن آ رہا تھا کہ یار آپ کیوں نہیں بات کر رہے، یہ چیز غلط ہو رہی۔ میں نے کہا دیکھیں، میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو آف کورس اپنی کنٹری کو سپورٹ کروں گا۔ اچھا، میری انڈین آڈینس میں دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نیگیٹو ہیں، ایک وہ جو پازیٹیو ہے۔ میرا زیادہ تر فوکس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو پازیٹیو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر اچھی طریقے سے بات سمجھ پاتے ہیں، ان کو میں سمجھا بھی پاتا ہوں، اینڈ انہی کے لیے میں کانٹینٹ جو ہے بناتا بھی ہوں، ان کو دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ جیسے میں نے نوراتری کا کانٹینٹ بنایا، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے، تو میں نے ان کو وہ چیز دکھائی کہ یہاں پہ کتنی اچھی طریقے سے فیسٹیول چل رہے ہیں۔ کچھ تو بہت ہی اچھے ہیں، موسٹلی اگر میں آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے بتاؤں تو 80% آر ویری نائس۔ انڈین آڈینس موسٹلی یہ پوچھتی ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ تو نہیں کرتے، یا تو پھر آپ کو ریلیجن فورسفلی چینج کروانے کے لیے تو نہیں کہتے۔ میں کہتی ہوں اگر تنگ کرتے تو میں اس طرح سے کانٹینٹ نہ بنا رہی ہوتی۔ جب وہ میری لائف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ فیک دکھا رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ اینگل ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ میری لائف ہے، میں تو اتنی نارمل لائف میں روٹین میں بات کر رہا ہوں، میں مسلمس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، کرسچن کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو کوئی بھی ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، لائک غلط نہیں ہوا۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے، میں کس طرح سے جیتا ہوں اپنی لائف، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں کہاں کہاں جاتا ہوں، میں کس طرح سے فیسٹیول سیلیبریٹ کرتا ہوں۔ اگر میں کن لوگوں سے بات کر سکتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے بات کی ہے، مجھے ان سے یہ پتہ چلا ہے، تو میں آپ کو اپنے تھرو بتا رہا ہوں۔ ویسے مجھے انڈین لوگوں سے یہ چیز بہت سیکھنے کو ملی کہ جب وہ مجھے کمنٹس اور ٹیگ کرتے تھے کہ پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، آپ اچھا تو دکھاتی ہیں لیکن آپ برا نہیں دکھاتی ہیں، دین آئی ریئلائز کہ یہ چیز صحیح ہے ان کی۔ نارملی ہر ملک میں مسئلے ہوتے ہیں، ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ کوئی مسئلے نہیں ہیں۔ ویسے پاکستان میں بھی کچھ مسئلے ہیں، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے کہ مائنورٹی ہمارے ملک کے صدر نہیں بن سکتے، ہمارے ملک کے بڑے عہدوں پہ نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ پاکستان میں اگر ہندوؤں کی 5 جنریشن بھی آ جائے تو بھی وہ پیچھے ہی ہیں۔ میرے کمنٹس میں ایک اور بھی آتے ہیں سوالات کہ مطلب آپ کو یہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ صرف پازیٹیو سائڈ ہی دکھائیں پاکستان کی۔ دیکھیں نہیں، ایسا بات نہیں ہے، پریشرائز نہیں ہے، میں تو اپنے دل سے بنا رہا ہوتا ہوں اپنے کانٹینٹ، ٹھیک ہے۔ پاکستانی جو آڈینس، مسلم آڈینس ہے میرے پاس، ان کے 2 طرح کے رسپانس ہیں، تو دے آر ویری ہیپی، وہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مطلب یہ ایک بہت پراؤڈ کی بات ہے۔ ادروائز ایک یہ سائڈ ہے کہ سپوز اگر آپ سم ٹائم کرٹیسائز کرتے ہیں، لائک میں اگر غلط چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں چاہے گورنر بیسس پہ ہو، کسی بھی بیسس پر ہو، تو اس پہ بھی تھوڑا ٹوکتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو پھر آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو وہ مجھے ایک بری چیز لگتی ہے کہ ہم کیوں پاکستان چھوڑ کے جائیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پہ رہے ہیں، اور کسی کو رائٹ نہیں ہے ہمیں بولنے کا کہ ہم باہر چلے جائیں۔
اب جو میں نے کنٹینیوسلی بنایا ہے اس سے بہت سارے انڈینس کا یہ ایک جو پرسیپشن تھا ان کا کہ پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں ان لوگوں کو اپنے فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے کو نہیں ملتے، تو وہ دیکھ کر پھر لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہاں مطلب وہاں پہ لوگ آرام سے رہتے ہیں، جو دکھایا جاتا ہے ایکچولی نیوز میں وہ سب ایک ڈفرینٹ ہے، بٹ جو ریئل میں ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ میرا جو ہے میسج سب سے یہی ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی کنٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوتی ہے کامن پرسن ہی آپ کو بتا پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی جاتی، ٹھیک ہے، یا پھر آپ صحیح سے جان نہیں پاتے۔ اس کے لیے ریسرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لوگوں سے بات کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ میرے کانٹینٹ کے تھرو لوگوں کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ چینج ہوگا، اینڈ آئی بلیو کہ میرے سے انفلوئنس ہو کے بھلے چاہے کوئی کسی اور کانٹینٹ کریٹر سے انفلوئنس ہو کے اور بھی لوگ اٹھ کے آئیں گے، لائم لائٹ میں آئیں گے، لوگوں کو تاکہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا لائف ہے، کیا زندگی ہے۔ اینڈ بس یہی کہوں گا جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں، اچھی طریقے سے رہیں اینڈ پازیٹیو رہیں، کیونکہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر جگہ پر اچھی چیز اور بری چیز دونوں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں فوکس کرنا پازیٹیو چیز پہ۔ امریکہ نے ایک میزائل ساز کمپنی کو اجازت دی ہے کہ وہ فضا میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جدید میزائل دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی فروخت کر سکتی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت پر بھارت اور چین کی نظریں مرکوز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان امریکہ اور چین دونوں کو بیک وقت خوش رکھ سکے گا؟ اس سوال کا جواب جانیے آج کے BBC ریڈز میں، جسے تحریر کیا ہے اسماعیل شیخ نے اور پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل یا مختصراً ایمرام ویسے تو امریکی ایئر فورس اور نیوی کے لیے بنائے جاتے ہیں، تاہم اس کے اتحادی بھی امریکی انتظامیہ کی منظوری سے یہ جدید ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں۔ معاہدے کے تحت ریتھیون ایمرا میزائل 30 سے زیادہ ملکوں کو فروخت کر سکے گی، جن میں پاکستان اور ترکی سمیت کئی خلیجی، یورپی اور دوسرے مغربی ممالک شامل ہیں، جبکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ 40 ممالک یہ میزائل پہلے ہی خرید چکے ہیں اور انہیں F-15، F-16 فیلکن، F-18 پیپر ہارنیٹ اور جدید F-35 سمیت متعدد لڑاکا طیاروں سے داغا جا سکتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ میں امریکی ساختہ F-16 فیلکن لڑاکا طیارے پہلے ہی شامل ہیں اور جنوری 2007 میں اس نے ریتھیون سے فضا میں مار کرنے والے 700 میزائل خریدنے کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایکس پر جاری اپنی پوسٹ میں لکھا کہ 2016 کے بعد یہ پاکستان کے لیے امریکی اسلحے کی پہلی بڑی خریداری ہوگی۔ امریکی فضائیہ کے مطابق ایمرام AIM-120 ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہر موسم میں نظر کی حد سے دور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریتھیون کے مطابق یہ واحد ریڈار گائیڈڈ فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے جسے امریکی F-35 پر استعمال کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ M-120C اور 120D3 کا شمار جدید ترین ایمرا میزائلوں میں ہوتا ہے۔ ان کی لمبائی تقریباً 12 فٹ ہے۔ ان کی رینج کے بارے میں محکمہ جنگ یا ریتھیون فرم نے کوئی باضابطہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں، البتہ دفاعی جریدوں میں شائع اندازوں کے مطابق 120D3 ایمرام میں 180 کلومیٹر دور ہدف پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت ہے اور انہیں چین کے PL-15 میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایئر اینڈ اسپیس میگزین نے حال ہی میں ریتھیون میں اپنے ذرائع کا حوالہ دے کر لکھا تھا کہ کمپنی نے گزشتہ سال سافٹ ویئر میں تبدیلی کر کے AIM-120 کی کارگر حد میں قابل ذکر اضافہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ چین کے PL-15 میزائل کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس میزائل کے دیگر ملکوں کو دیے جانے والے ورژن کی رینج 144 کلومیٹر ہے۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی کہتے ہیں کہ ایمرام امریکی فضائیہ اور بحریہ کا صف اول کا فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے اور تمام امریکی لڑاکا طیارے بشمول F-16، F-18 اور F-35 اسی میزائل سے لیس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی پاکستانی فضائیہ کے F-16 طیارے AIM-120 کے C-5 ویریئنٹ سے لیس ہیں۔
मिसाइल के नए वर्जन की न सिर्फ रेंज बेहतर है बल्कि इसका सीकर गाइडेंस सिस्टम भी ज़्यादा मौसर है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के ख़िलाफ़ सलाहियत भी बेहतर है। इससे पाकिस्तान के F-16 तैयारों की फ़िज़ा से फ़िज़ा में तैयारों को मार गिराने की सलाहियत में काफ़ी इजाफ़ा हो जाएगा। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जो AIM-120 मिसाइल 2006 में हासिल किए थे वो C5 मॉडल के थे और 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इंडिया के पायलट अभिनंदन के MiG-21 तैयारे को इसी मिसाइल से निशाना बनाया था। जबकि इस साल मई में इंडिया से होने वाली फ़िज़ाई झड़प में पाकिस्तान ने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल इस्तेमाल किए थे। मोहम्मद अली के बकौल इस झड़प में पाकिस्तान ने F-16 से किसी इंडियन जहाज़ को निशाना नहीं बनाया, इसलिए कि PM-15 की रेंज एमराम से कहीं ज़्यादा है और पाकिस्तान ने इंडिया के जितने भी तैयारे तबाह किए सब इंडियन हदूद के अंदर तबाह किए थे। उनके मुताबिक पाकिस्तानी एयर चीफ के दौरा अमेरिका के बाद इस खबर का सामने आना इस बात को ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया चीन और अमेरिका दोनों के साथ दिफाई ताउन में इजाफ़ा चाहती है। पाकिस्तान को एमरा मिसाइलों के ख़रीदारों की फहरिस्त में शामिल करने को दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई गर्मजोशी के तनाजुर में देखा जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई में होने वाली झड़पों के बाद से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम 3 मरतबा अमेरिका जा चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह ने भी जुलाई में अमेरिका का दौरा किया था। ये किसी भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह का अमेरिका का पहला दौरा है। इस साल मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली महदूद जंग में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के तैयारे गिराने के दावे किए थे। तजिया निगारों के मुताबिक ऐसे किसी सौदे से जहां इंडिया में तशवीश पैदा होगी, वहीं पाकिस्तान के लिए बैक वक्त अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखना भी एक चैलेंज होगा। इंडिया की खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक दिफाई तजियाकार रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी कहते हैं कि ये बात आया है कि अमेरिका अब इंडिया का दुश्मन बनने के करीब है। वो ये मिसाइल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं सऊदी अरब को भी फ़रोख्त कर रहा है और ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को देखते हुए मुमकिन है कि जंग के मौके पर सऊदी अरब ये मिसाइल पाकिस्तान को दे दे। जनरल बख्शी का कहना था कि इंडिया को मुमकिन हद तक चौकन्ना रहना है और एहतियात से काम लेना है। ताहम उनका कहना था कि इंडिया के पास एमराम के मुकाबले में फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले आकाश 1, 2 और 3 मिसाइल मौजूद हैं। इंडियन सहाफ़ी अखिल सिंघल ने एक्स पर लिखा कि एमरा मिसाइल की पाकिस्तान को फराहमी से इंडिया के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात और बढ़ गए हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिसाइल फ़रोख्त करने के फ़ैसले के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के साबिक़ वफाकी वज़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी ने कहा कि इस वक्त बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि अमेरिका की हालिया नज़र करम की वजह क्या है। तो इसकी एक मुमकिन वजह तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली हालिया मुठभेड़ है, लेकिन साथ ही हम ये भी समझते हैं कि अमेरिका के जितने भी ताल्लुकात होते हैं हमारे जैसे मुल्कों के साथ, वो ट्रांसैक्शनल यानी कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। उनका कहना था कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी क़यादत मग़रिब के ज़्यादा दौरे कर रही है और वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारा जा रहा है। हमारे लीडर चीन भी गए, लेकिन जितने दिन के लिए गए हैं और जो बयानात आए हैं और जो कुछ मग़रिब की तरफ हो रहा है, इसमें तवाज़ुन नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है हमारा झुकाव मग़रिब की जानिब बढ़ रहा है। उनका कहना था कि हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आएगी या हम तवाज़ुन कायम करने में कामयाब हो जाते हैं कि हम अमेरिका और चीन दोनों के साथ ताल्लुकात को हैंडल कर पाएँ। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।